اور بیتیل کے درمیان دبورا کے کھجور کے درخت کے نیچے رہتی تھی۔ اب جہاں پر جس درخت کے نیچے، یہاں پر ایک کلچر بھی ہمیں نظر آ رہا ہے۔ پرانے وقت میں ایک بڑی جگہ پہ، ایک بڑے گراؤنڈ میں یا چرچز کے گراؤنڈ میں لوگ بیٹھتے تھے۔ ایک بڑا سا بول کا، پیپل کا درخت ہوتا تھا، نیم کا پیڑ ہوتا تھا، وہاں پر لوگ آ کر یہ شام میں بیٹھتے، بات چیت کرتے اور وہاں پر فیصلے بھی ہوتے تھے۔ تو یہاں پر دیکھیں کیا کیا اس طرح کی کیا چیز آپ کو نظر آ رہی ہے؟ ہاں جی، یہاں پر جو ہے ایک پیڑ ہے اور وہ دبورا کے نام سے ہی کہلانے لگا۔ ہاں جی، کس کے نام سے کہلانے لگا؟ کھجور کا درخت ہے جس کے نیچے بیٹھتی تھی، اور وہ درخت جو ہے اسے ایک پہچان مل گئی، اور اسے دبورا کی کھجور کا درخت لوگ کہتے تھے، اور وہ اس طرح سے وہ درخت بھی مشہور ہو گیا، وہ جگہ مشہور ہو گئی، چونکہ دبورا وہاں پر کیا کرتی تھی؟ انصاف کرتی تھی۔ اس نے قادس نفتالی سے ابینوم کے بیٹے برق کو بلا بھیجا اور اس سے کہا کہ خدا اسرائیل کے خدا نے حکم کیا ہے، حکم نہیں کیا کہ تو تبور کے پہاڑ پر چڑھ جا اور بنی نفتالی اور بنی زبلون میں سے 10,000 آدمی اپنے ساتھ لے لے۔ ہاں جی، کتنے آدمی لے لیں؟ اب یہ ہے، یا تو مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، یا پھر 20 سال آپ نے پہلے دکھ کے اندر گزارے ہیں، اسی طرح سے چلتے گا۔ ہاں جی، بہتر کیا ہے بتائیں شاباش؟ ہاں جی، ہسٹری سیم رہے یا ہسٹری کو تبدیل کر دیا جائے؟ ہاں جی بتائیں۔ تاریخ جو ہے تبدیل ہو جائے، ہسٹری چینج ہو جائے، اور یہ صرف اور صرف آپ کا خدا کر سکتا ہے۔ ہاللیلویا۔ یہاں پر ایک اور عورت کا بھی ذکر ملتا ہے جس نے سیسرا کمانڈر کے سر میں کیل ٹھوکا تھا۔ ہاں جی، سیسرا کمانڈر کے سر میں جس نے کیا ٹھوکا تھا؟ جس نے کیل ٹھوکا تھا، وہ بھی ایک عورت تھی۔ اور اس کا نام یائل تھا۔ اس کا نام کیا تھا؟ اس کی زندگی میں ہمیں حکمت عملی کیسے نظر آتی ہے؟ عورت تو تیز کی ڈی سی میں سیاانی کی ڈی سی، انہوں نے کی کیا؟ جب زخمی تھا سیسرا، اس نے کہا اے ہمارے ہیرو، کیا کبھی زخمی شخص بھی ہیرو ہوتا ہے؟ اے ہمارے کمانڈر، ہمارے ہیرو، جلدی ادھر اس خیمے کی طرف آ، تیرے لیے بستر لگا ہوا ہے، گرم گرم دودھ پی تاکہ تیرے زخم جو ہے، درد جو ہے، اس میں کمی آئے۔ کیوں بھائی؟ عورت کے پاس دماغ کام کرتا ہے کہ نہیں کرتا پھر؟ یا ہم صرف آپس میں خاندان کے اندر ہی پلاننگ چلانے والے بنے؟ یہ عورتیں ہیں جو قومی سطح پر، جن کے ذہن، دماغ، ضمیر روشن ہیں کہ ہونا کیا چاہیے۔ ہاللیلویا، ہونا کیا چاہیے۔ اس نے کہا جلدی جلدی آ جا، ادھر آ جا، دشمن تیرے پیچھے ہیں۔ وہ سمجھا شاید یہ ہمارے ساتھ والے یہاں پہ تو میرا حمایتی ہے۔ اور ان کا ایسا کر، اب تو سو جا۔ او بھائی، جنگ لگی ہے، کمانڈر کو سلا رہے ہو۔ دیکھیں خدا کس طرح سے اپنے لوگوں کی فیور کرتا ہے۔ ہمیں چھوٹی چھوٹی بدروہوں نے بیوقوف بنایا ہوتا ہے، چھوٹی چھوٹی بدروہوں نے پاگل کیا ہوتا ہے، کہنے پا جا بچہ ڈرتا ہے، مائی نظر آتی ہے، ایسا ہوتا ہے، ویسا ہوتا ہے۔ یہ عورت دیکھیں کس لیول پہ، تو دو عورتیں، پہلے نمبر پہ تو دو عورتیں کٹھی بیٹھ نہیں سکتی، امن سے بیٹھ نہیں سکتی۔ جیلسی، ان عورتوں کے اندر دیکھیں کوئی جیلسی نظر آ رہی؟ ان کے باجی دبورا، تو میری بڑی بہن ہے، میں تیرے ساتھ کھڑی ہوں۔ اور دبورا کہتے بھی کل نہ ٹھوکے جے، کل میں آ کے ٹھوکا۔ نہیں نہیں، سب سے پہلے یہاں پر ہر ایک
بندہ اپنی عزت آبرو نہیں چاہتا، وڈرا کر رہا ہے۔ سب سے پہلے برق نے کہا کہ اے باجی تو جائے گی تو میں چلوں گا، پر لیڈر ہماری تو ہوگی، لیڈر تو ہوگی۔ وقت کو دیکھیں، عورت مرد کے چکر میں نہ پڑے۔ کس کو دیکھنا ہے؟ وقت کو دیکھنا ہے، بڑے چھوٹے کے چکر میں بھی نہ پڑے۔ یعنی پوری قوم کو بیدار ہونا ہے۔ اگر کوئی ہمارا بچہ ہم سے زیادہ سمجھداری کی بات کرتا ہے، اسے اپریشیٹ کرے، اس کے ساتھ کھڑے ہو، یہ ہے بیداری۔ ہاللیلویہ، آمین۔ دوسروں کی حوصلہ افزائی کرے۔ تو یہاں پر اس طرح سے ہمیں یہ سارے لوگ نظر آتے ہیں۔ اس نے کہا یہ مشکیزہ دودھ کا آپ کے لیے۔ آج جب وہ دیکھا اس نے سو گیا، اس نے ایک ہتھوڑی لی، ایک بڑا سا کیل لیا، اس کی کن پٹی پہ رکھ کے، کیل وہ بڑے والا تھا، اوپر سے ہتھوڑا مار کے ٹھوک دیا اور اس کی کھوپڑی کے آر پار کیل ہو گیا۔ اور اس نے کہا آؤ بھائی، یہ دشمن جنہوں نے 20 سال سے ہمیں ذلیل کیا ہوا ہے، آؤ آج ان کی ذلالت دیکھو۔ ہاللیلویہ۔ اور 5ویں باب میں لکھا ہے، چلو یہ آیت پڑھتا ہوں میں، 4 باب کی آیت نمبر 22 میں، آج جب برق سیسرا کو رگیدتا آیا تو یائل اس سے ملنے کو نکلی اور اس سے کہا آجا، میں تجھے وہی شخص جسے تو ڈھونڈتا ہے دکھا دوں گی۔ بس اس نے اس کے پاس آ کر دیکھا کہ سیسرا مرا پڑا ہے اور میخ اس کی کن پٹیوں میں ہے۔ سو خدا نے اس دن کنعان کے بادشاہ یابین کو بنی اسرائیل کے سامنے نیچا دکھایا۔ یعنی دشمن کا جو لیڈر ہے اس کا نام کیا ہے؟ یابین۔ اس کا کمانڈر کون ہے؟ سیسرا۔ ادھر ایک لیڈر ہے، ہاں جی، دبورا۔ اس کے ساتھ کون ہے؟ برق۔ اب جس نے کیل ٹھونکا اس کا نام کیا ہے؟ یائل۔ تو یہ سٹوری، یہ کہانی ذہن میں آ رہی کہ کس طرح سے بدلہ لیا گیا اور بنی اسرائیل کا ہاتھ کنعان کے بادشاہ یابین پر زیادہ غالب ہی ہوتا گیا۔ یہ ہے جب خدا کی فیور آپ کو حاصل ہے تو پھر آپ بڑھیں گے ترقی کی طرف۔ ہاللیلویہ۔ یہاں تک کہ انہوں نے شاہ کنعان یابین کو نیست کر ڈالا۔ اسی دن دبورا اور بنی نوم کے بیٹے برق نے یہ گیت گایا کہ پیشواؤں نے اسرائیل کی پیشوائی کی۔ تو آج ضرورت ہے لیڈرز آگے لگیں، ترقی اور برکت کی طرف لوگوں کو لے کر جائیں، اور لوگ خوشی خوشی بھرتی ہوئے۔ آمین۔ لوگ خوشی خوشی، یہ ہمیں اتحاد یہاں پر نظر آ رہا ہے۔ خوشی خوشی مطلب یہ ہے بڑا لیڈر، مطلب یہ ہے کہ مینوں اگے لا کے پھر قابو بھی ہوگے، جو بھی کچھ کرنا چاہتا ہے اس کے ساتھ کھڑے ہو۔ آمین۔ وہ گھر ہو، وہ سوسائٹی ہو، وہ محلے داری ہو۔ اس کے لیے خدا ان کو مبارک ہو۔ اے بادشاہ سنو، اے شہزادوں کان لگاؤ، میں خود خداوند کی ستائش کروں گی۔ ہاللیلویہ۔ میں خود خداوند کی ستائش کروں گی۔ پریز دی لارڈ۔ میں خداوند اسرائیل کے خدا کی مدح گاؤں گی۔ اے خدا، جب تو شعیر سے چلا، جب تو ادوم کے میدان سے باہر نکلا تو زمین کانپ اٹھی اور آسمان ٹوٹ پڑا۔ ہاں، بادل برسے، پہاڑ خداوند کی حضوری کے سبب سے، اور وہ سینہ بھی خدا اسرائیل کے خدا کی حضوری کے سبب سے کانپ گئے۔ ہاللیلویہ۔ وہ موسیٰ کے دور کا بھی ایک حوالہ دیتی ہے، اور آج بھی خدا جب اپنے لوگوں میں آتا ہے تو ایسا ہی ہوتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ پریز دی لارڈ۔ کانپ گئے، اور خدا نے کس طرح سے
اور پھر وہ کہتی ہے 12ویں آیت میں، جاگ جاگ اے لبورا، جاگ جاگ اور گیت گا۔ خداوند آج ان بیٹیوں سے مخاطب ہے، آپ کا جو بھی نام ہے پر خداوند کہتے ہیں جاگ جاگ، بیدار ہو جاؤ۔ اور خداوند اپنے بیٹوں سے بھی یہی کلام کرتے ہیں، آپ جاگیں اور بیدار ہو، خداوند کے لیے اٹھیں، چونکہ یسوع مسیح کی آمد اس دنیا میں جلد ہونے کو ہے۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ۔ آئیے نئے عہد نامہ میں سے، خداوند کے کلام میں سے سیکھتے ہیں مقدس لوکا کی انجیل۔ تو یہ بیداری کا انٹروڈکشن تھوڑا سا لمبا ہو گیا، لیکن یہ تھا کہ اس طرح سے بیٹیوں کے لیے، بہنوں کے لیے جو بائبل میں ان کی آج کی بیٹیوں کے لیے حوصلہ افزائی ہے، اس واقعے کا ذکر کیا گیا۔ اعمال 12واں باب، اور یہاں پر ایک تمثیل ہے، اس کی آیت نمبر 35 سے لوکا کی انجیل 12واں باب اور اس کی آیت نمبر 35 سے لکھا ہے، تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ آمین۔ جس طرح سے ہم نے پڑھا کہ 20 سال تک دبورا کے دور میں لوگوں نے دکھ اٹھایا، اور وہ عورت لیڈر کیوں بنی تھی؟ یہ مطلب ایک نہیں، لیڈرشپ خدا نے مرد کو ہی دی ہے، لیکن جب مرد یعنی ان کے حالات کی طرف عکاسی کرتا ہے، جب مردوں میں کوئی لیڈر ہی نہ ہو تو پھر بیٹیوں کو، بہنوں کو، عورتوں کو تو آگے آنا ہے نا، قوم کو بے یارو مددگار تو نہیں چھوڑا جاتا، ٹھیک ہے؟ اور پھر لیڈر تیار ہوئے۔ یہاں پر لکھا تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ آمین۔ اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہو۔ تو روحانی بیداری، یسوع مسیح اس دنیا میں جلد آنے والا ہے۔ تمہاری کمریں بندی رہیں۔ کمر کا باندھنا تیاری کی علامت ہے۔ اس طرح سے جتنے بھی فورسز ہیں ان کے یونیفارم میں بے شک شلوار قمیض کیوں نہ ہو، لیکن کمر کا بیلٹ، ہاں جی، آپ نے کوئی ایسی دیکھی ہے فورس جو جہاں پہ بیلٹ نہ ہو؟ جو بھی کوئی فورس ہے، کمر کا بیلٹ جو ہے وہ لازمی ہے، جو تیاری کی علامت ہے۔ کتاب مقدس میں مقدس لوکا کہتے ہیں تمہاری کمریں بندی رہیں اور تمہارے چراغ جلتے رہیں۔ آپ کے سینوں میں خدا کا زندہ کلام جو روشنی ہے، جو نور ہے، یہ جلتا رہے۔ آمین۔ اور تم ان آدمیوں کی مانند بنو جو اپنے مالک کی راہ دیکھتے ہو۔ بہت ساری چیزیں ہیں جو روحانی طور پر آپ کو صلاح دینا چاہتی ہیں، لیکن غور کریں کہ آپ سو رہے ہیں یا آپ جاگ رہے ہیں۔ آگے کیا لکھا ہے؟ وہ شادی سے کب لوٹے گا تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں۔ ہاں جی، کنڈی لگانا یہ کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن کون کنڈی فوراً نہیں کھولتا؟ کیوں بھائی بتائیں؟ جو سویا ہوا ہو یا پھر غلط کام کر رہا ہو وہ کنڈی نہیں کھولتا۔ ٹھیک ہے نا؟ پاسٹر صاحب کسی کے گھر میں اور نہ کہ بوتلیں تو تھوڑی تھلے کرو بیٹھ دے، وہ پی رہے، دروازہ میں نے ناک کیا، 1 بار 2 بار میں نے انتظار کیا، دروازہ بابا کھڑکایا بھائی، اور نہ کہ یار بوتلیں تو تھلے کرو، پادری صاحب آ گئے۔ تو جو غلط کام کر رہے ہیں، پر کئی بھی کوئی نہیں تھی،
کئیوں کو یہ بھی نہیں ہوتی. لیکن یاد رکھیں غلط چیز کا غلط کام کا کبھی بھی اچھا رزلٹ نہیں. تاکہ جب وہ آ کر دروازہ کھٹکھٹائے تو فوراً اس کے واسطے کھول دیں. مبارک ہے وہ نوکر جن کا مالک آ کر انہیں جاگتا پائے. یاد رکھیں آپ کو اس زمین پر خداوند نے بھیجا ہے، رکھا ہے. آپ مالک نہیں ہیں، آپ کا کوئی مالک ہے اور اس کا نام یسوع مسیح ہے. اگر آپ گھر میں رہتے ہیں آپ گھر کے مالک نہیں ہیں، آپ گھر کے مختار ہیں. آپ کے پاس آپ کا بینک اکاؤنٹ ہے، آپ کے پاس اس کا ATM کارڈ ہے، آپ اس کے مالک نہیں ہیں. آپ کے روپے پیسے کا مالک زندہ خدا ہے. ہاللیلویا. آپ صرف ذمہ دار ہیں، آپ کی ذمہ داری میں وہ پیسہ دیا گیا ہے. صرف آپ مختار ہیں، آپ مالک نہیں ہیں. اگر مالک ہو تو پھر ساتھ ہی لے کر جائیں نا. کیوں نہیں بھئی؟ اگر مالک ہو پھر آج دوسرے مالک آ کے کھڑے ہو جاتے نا. اگر مالک ہو تو پھر ساتھ کیوں نہیں لے کے جاتے قبر میں؟ میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ وہ کمر باندھ کر انہیں کھانا کھانے کو بٹھائے گا اور پاس آ کر ان کی خدمت کرے گا. ہاں جی، کن کی خدمت ہوگی؟ جو جاگ رہے ہیں، جو بیدار ہیں. زندگی کا تاج، آسمان کی بادشاہی، 1000 سالہ بادشاہی، سونے کی سڑکیں اور وہ شہر جہاں پر امن و امان ہے، وہاں پر وہ ان کو لے کر جائے گا جو جاگ رہے ہیں. سوئے ہوئوں کے لیے یہ چیزیں نہیں ہیں، جو جاگ رہے. اور اگر وہ رات کے دوسرے پہر میں یا تیسرے پہر میں آ کر ان کو ایسے حال میں پائے تو وہ نوکر مبارک ہیں. ہاں جی، وہ نوکر پہلے پہر میں جاگ رہے ہو، پھر دوسرے پہر میں، ایک پہر جو ہے 3 گھنٹے کا، اور پھر چوتھے پہر میں، یعنی وہ جب بھی آئے پہلے دوسرے یا تیسرے پہر میں. آپ تیسرا پہر تقریباً لا لو 3 بجے کا ٹائم، پر نو ٹینشن، ساڈی قوم جاگ رہی ہے 3 بجے بھی. ہاں جی، ساڈی قوم جاگ رہی ہے 3 بجے بھی، پر یسوع مسیح کے ساتھ نہیں. لیکن پھر جے تو اس ویلے جاگ دے ہو تو ٹینشن کوئی نہیں، جاگ دے ہو. پر کیا خداوند کی مرضی کے مطابق جاگ جاگے دبورا؟ یسایہ کی کتاب میں بھی لکھا ہے، بار بار خدا کا بندہ کہتا ہے جاگ جاگے سیون، اپنی شوکت سے ملبس ہو، اپنی خلعت پہن لے. تو خدا کی شہزادی ہے، پر تو نے گناہ آلودہ چیتھڑے پہنے ہوئے ہیں. جاگ، بیدار ہو. آمین. اپنا گناہ والا لباس اتار دے. تیرے لیے خدا نے خلق رکھی ہے، قیمتی لباس رکھا ہے، پر اس کے لیے ہے جو جاگ رہا ہے. ہاللیلویا. لیکن یہ جان رکھو کہ اگر گھر کے مالک کو معلوم ہوتا کہ چور کس گھڑی آئے گا تو جاگتا رہ کر اپنے گھر میں نقب لگنے نہ دیتا. یہ ایک دوسری مثال کے اندر اور طرح سے بھی سمجھایا گیا کہ جو جاگ رہا ہے وہ لوٹا نہیں جاتا، نقب نہیں لگتا. تم بھی تیار رہو، کیونکہ جس گھڑی تمہیں گمان بھی نہ ہوگا ابن آدم آ جائے گا. جس گھڑی آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا، سوچ بھی نہیں رہے ہوں گے، پر یسوع مسیح آسمانوں پر نمودار ہوں گے. آدھی رات کو دھوم مچی کے دیکھو دلہا آ گیا. پر کتنے لوگ ہوں گے جو تیار ہوں گے؟
اور ایک اور آگے مثال دی گئی ہے، جو نوکر تھے انچارج سے، ان کو کہا ان کو وقت پر آپ کیا کر دیا کرو، آپ خوراک دے دیا کرو، میرے پیچھے ان کا کیا کرنا، خیال رکھنا۔ لیکن اگر وہ جو مینیجر ہیں لوگوں کو مارنا کوٹنا پیٹنا شروع کر دیں اور متوالے ہوں، تو وہ مالک پھر کیا کرے گا؟ تو اس نوکر کا مالک ایسے دن کو اس کی راہ نہ دیکھتا ہو اور ایسی گھڑی کے نہ جانتا ہو موجود ہوگا اور خوب کوڑے لگا کر اسے بے ایمانوں میں شامل کرے گا جو جاگ نہیں رہے۔ اس کا مطلب ہے وہ کس کی مانند ہیں؟ بے ایمان شخص کی طرح۔ اس کو پھر کیا کرے گا؟ خوب کوڑے لگا کر بے ایمانوں میں کیا کر دے گا؟ شامل کرے گا۔ اور وہ نوکر جس نے اپنے مالک کی مرضی جان لی اور تیاری نہ کی، کئی لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ خدا چاہتا کیا ہے، پر کئی لوگوں کو پتہ ہے، کئی لوگوں کو پتہ ہے اور وہ تیار نہیں، اور نہ اس کی مرضی کے موافق عمل کیا، آگے کیا ہے؟ بہت مار کھائے گا۔ ہاں جی، کتنی مار کھائے گا؟ وہ ان کو وہاں پر پھینکے گا جہاں پر رونا اور دانت پیسنا ہے۔ پر کتنے لوگ ہیں جو سوئے رہنا ہی پسند کرتے ہیں؟ آئیے بال کی کتاب میں اس کا 28واں باب، اور یہاں پر ایک بیداری کے رسول کے بارے میں آج ہم سیکھتے ہیں جس کا نام پولوس ہے۔ اعمال کی کتاب اس کا 28واں باب، جب وہ کلام سنا رہے تھے لوگوں کو بیدار کر رہے تھے کہ خداوند کی مرضی کو جانو، جی تو ضرورت ہے لوگوں کو بیدار کیا جائے۔ 28واں باب اور اس کی آیت نمبر پڑھتے ہم 23 میں، اور وہ اس سے ایک دن ٹھہرا کر کثرت سے اس کے ہاں جمع ہوئے، اور وہ خدا کی بادشاہی کی گواہی دے دے کر، ہاں جی خدا کی بادشاہی کی گواہی، نمبر 1 جو بیدار کرنے والے ہیں، کیا وہ اس طرح سے گواہی دے رہے ہیں؟ گواہی دے دے کر، مطلب یہ ہے کہ مینی ٹائمز، ہو سکتا ہے ایک بار نہیں تو سنتا پھر اس کے پاس جائیں۔ کیا ہم پولوس سے بڑے؟ ہو سکتا ہے ہم کہے بس بھائی ایسا ساڑی کم پورا گیا، ایک دفعہ ایسا کہہ دیتا ہے کہ جڑا سنتا سنے، نہیں سنتا نہ سنے۔ یہاں پر ایک نمونہ ملتا ہے، آپ کو نہیں پتا، ابلیس جو ہے وہ آپ کا بھی دشمن ہے، آپ کے عزیزوں کا بھی دشمن ہے، وہ آپ کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے، آپ کے گھرانے کو بھی تباہ کرنا چاہتا ہے۔ ضرورت ہے بار بار آپ کو شاید کہنا پڑے، آمین۔ اور موسیٰ کی توریت اور نبیوں کے صحیفوں سے یسوع کی بابت پھر آگے لفظ کیا لکھا ہے؟ سمجھا سمجھا کر، یعنی یہاں پر ایک پاسٹر ہے، یہاں پر ایک رسول ہے جس کا نام پولوس ہے، ہاں جی، سمجھا سمجھا کر، گواہی دے دے کر، سمجھا سمجھا کر، صبح سے شام تک ان سے بیان کرتا رہا۔ ہاں جی، کب تک؟ مطلب وہ بیٹھ گیا ہوگا کہ بھائی میرے پاس حق اور سچ کا کلام ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ مانو اسے۔ کتنا ٹائم دیتا بھائی؟ اے کو پاسٹر میں نے لگتا ہے تو ویلا ہی پاسٹر سے، یہ پاسٹر ہاں جی نہیں، اے ویلا نہ تھی، یہ لوگوں کے لیے، ان کی نجات کے لیے فکر کرنے والا اور بوجھ سے بھرا ہوا تھا۔ کتنا ٹائم دیتا بھائی؟
بیٹھا رہا نہ کہ توبہ کرو گے تو جانا توبہ آپ توبہ کرو گے تو جاؤ. سمجھاتا رہا صبح سے شام تک، اور بعض نے اس کی باتوں کو مان لیا اور بعض نے نہیں مانا. بیداری تب آئے گی جب لوگ خدا کے کلام کو ماننا شروع ہو جائیں گے. یاد رکھیں اگر لوگ توبہ نہیں کر رہے، نہیں مان رہے خدا کی باتوں کو، تو یہ فکر کرنے والی بات ہے دنیا تباہی کے دہانے پہ بالکل کھڑی ہے. جس طرح سے پولس رسول کے وقت میں ضرورت تھی کہ لوگوں کو کلام سنایا جائے، اس سے زیادہ ضرورت آج ہے کہ لوگوں کو کلام سنایا جائے. آمین. ہاں جی، بعض نے نہیں بھی مانا. جب آپس میں متفق نہ ہوئے تو پولس کے اس ایک بات کے کہنے پر رخصت ہوئے کہ روح القدس نے یسایا نبی کی معرفت تمہارے باپ دادا سے خوب کہا، اس امت کے پاس جا کر کہہ کہ تم کانوں سے سنو گے اور ہرگز نہ سمجھو گے. نمبر 1، آج بھی بہت سارے لوگ کلام سنتے نہیں ہیں. نمبر 2، اگر سن بھی لیتے ہیں تو 2 کن کالے لینے، ادھر سنو دوسری سائڈ کر دیں. نہیں، سننا اور سمجھنا، اور آنکھوں سے دیکھو گے اور ہرگز معلوم نہیں کرو گے، کیونکہ اس امت کے دل پر ہاں جی کیا چھا گئی ہے. جب دل کے اوپر چربی چھانا شروع ہو جائے پھر کیا ہوتا ہے؟ ہاں جی، پھر ہارٹ اٹیک ہوتے ہیں. بہتر ہے کہ ان دلوں کے اندر خدا کے کلام کو قبول کیا جائے، ورنہ پھر دل پھڑ کے درد ہو گئی لے جاؤ ہاسپٹل سے، فوراً ہاسپٹل میں لے جائیں. بہتر کیا ہے؟ خدا کے کلام سے اپنے دل کو بھریں. بہتر یہ ہے نہ کہ چربی آلودہ، چربی سے ہٹا ہوا دل آپ کی جان لے لے گا، پر خدا کا کلام آپ کو زندگی دے گا. ہاللیلویا. اور وہ کانوں سے اونچا سنتے ہیں. انہوں نے اپنی آنکھیں بند کر لی ہیں. ہاں جی، اکھاں کی کر رہی ہیں، مطلب کبوتر نے آنکھیں کیا کر لی؟ ہاں جی، سوچ کی رہا ہے، ہاں سوچ رہا ہے بلی کوئی نہیں ہے، بلی چلی گئی ہے. یاد رکھیں بلی کے لیے شکار کرنا اب زیادہ آپ ایزی شکار بن گئے ہیں. وہ آپ کو گردن سے دبوچ لے گی اور آپ کے سانس کی نالی بند کر دے گی. آنکھیں بند کرنے سے مسئلے نے بہتر یہ ہے کہ پھر یسوع کے پاس ہی آ جائے. بہتر کیا ہے؟ کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آنکھوں سے معلوم کرے اور کانوں سے سنے اور دل سے سمجھے اور رجوع لائیں اور میں انہیں شفا بخشوں. بس تم کو معلوم ہو کہ خدا کی اس نجات کا پیغام غیر قوموں کے پاس بھیجا گیا ہے اور وہ اسے سن بھی لیں گی. ہاں جی، وہ اسے سن بھی لیں گی. جب اس نے یہ کہا تو یہودی آپس میں بہت بحث کرتے چلے گئے. اپنے آپ کو وہ سپر بھی رکھنا چاہتے ہیں لیکن کلام بھی نہیں سننا چاہتے. پولس رسول نے کیا کہا؟ سکا ہے بھائی سنو، یہ جو تم اتنے ہیرو بنے ہوئے ہو، یاد رکھو نجات کا دروازہ آپ کے لیے ایک دن بند کر دیا جائے گا اور غیر قوموں کے لیے کھول دیا جائے گا اور وہ سنیں گے بھی خدا کے کلام کو. ہاللیلویا. اور تمہارا یہ جو ہیرو پن ختم ہو جائے گا، یہ جگہ پھر خدا دوسروں کو دے دے گا. چلے گئے اور وہ پورے 2 برس اپنے کرایہ کے گھر میں رہا.
पास्टर पौलुस की यहां पर रूहों के लिए बोझ देखें। हाँ जी, कितने साल तक? 2 साल तक। मकसद क्या था उसका? कि मैंने यहां पर मनाती करनी है, मैंने कलाम सुनाना है। किराए के घर में पूरे 2 साल रहा। आमीन। कैसा पास्टर? क्या बात है, हालेलुया। आइए पौलुस रसूल के लिए जोरदार तालियां बजाएं। कैसा बंदा भाई कि एक एक बंदा जितनी देर तक तौबा ना कर ले, उनके मैं बेदारी ला के रहूंगा। हालेलुया। बेदारी, मैं बेदारी ला के रहूंगा। और जो उसके पास आते थे उन सब से मिलता रहा। यह भी गल बड़ी बखरी है। हाँ जी, जो उसके पास आते थे, गेट पे बंदा बिठाया, भाई जी किन्हों मिलना है, ना नहीं लेंगे फलाने पास्टर नू। अच्छा, नहीं वो गया नहीं किते। उन्होंने कहा सर असल में बात और भी है। हाँ जी, होर के उन्होंने कहा मैं कराची आया तो चलता भी कुछ, मैं इसलिए चाहता था कि आप ही उन्होंने मिल के दे। अच्छा कितना आंदा? उन्होंने जी 50,000 रुपया। अच्छा मैं देख लेना कि अगर शायद हो। उन्होंने सर जी बंदा बड़ी दूरों आया है, 50,000 रुपया की मुट्ठी दे, रोको इनू। मैं समझता हूं हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है। कैसी बात है? क्या ये एक म्यार होता है खादिम का? पौलुस से बड़ा खादिम कौन हो सकता है? लिखा वो सबसे मिलता रहा। किराए का मकान उसने सिर्फ उन लोगों के लिए लिया था। किराए का मकान उसने उन लोगों के लिए लिया था। और क्या जो उसके पास आते थे वो उन सब से मिलता रहा। कहते उन्हें कहा मेरे को टाइम कोई नहीं। वो बंदा सुबह से शाम तक उनको कलाम सुनाता रहा। क्या प्यार है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। हाँ जी, और कमाल दलेरी से बगैर रोक टोक के खुदा की बादशाही की मनादी करता और खुदावंद यीशु मसीह की बातें सिखाता रहा। आज मैं उन खुदा के लोगों से भी मुखातिब हूं जो कहते हैं कि हमारे पास टाइम बहुत है, टाइम नहीं है, बिजी बहुत है। झूठ ही है सारा कुछ। पौलुस से बिजी कौन हो सकता है जिसने किताब मुकद्दस के अंदर लिखे गए खतूत कलीसियाओं को दिए, राइटिंग्स दी, मिशन वर्क किया, दुख उठाए, जादूगरों का मुकाबला किया, दरिंदों से लड़ा और उसके पूरे बदन के ऊपर जब उसे संसार किया गया उसके चेहरे पर जख्म थे। जब वो दरिंदों से लड़ा उसके गले और छाती पे दरिंदों ने नोचा हुआ था, जख्म थे। जब उसे कोड़े लगे उसकी कमर के ऊपर जो है जख्म थे। जब उसे बैंड लगे उसे अंदरूनी जख्म थे। उस बंदे ने कुर्बानी दी। आमीन। सिखाता रहा। बेदारी लाने वाले लोगों का खुदा आज भी इंतजार कर रहा है। खुदा आपको बरकत दे। खुदा की इस खूबसूरत कलाम के लिए जो हमने सीखा है, सब लोग आंखें बंद करके दुआ करना शुरू करें। हालेलुया। इस खूबसूरत पैगाम के लिए जो हमारी जिंदगियों को बदल